اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو طویل غیر حاضری کی معذرت، کیونکہ میں پچھلے دنوں کافی علیل بھی رہا اور طبیعت مناسب نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ میری ذاتی مصروفیات بھی تھیں، جس کی وجہ سے میں اپنی ویڈیو نہیں بنا سکا تھا، اور اس کے لیے میں اپنے معزز ناظرین اور سامعین سے بہت بہت معذرت کرتا ہوں۔ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں سورہ کہف کے بارے میں اصحاب کہف کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں مزید سورہ کہف میں بیان کردہ واقعات کے متعلق بات ہوگی۔ ویڈیو کی طوالت کے خوف سے میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو میں واقعات کے بیان کو مد نظر رکھا جائے۔ جو لوگ ترجمے اور تلاوت کو دیکھنا چاہیں وہ قرآن مجید میں سورہ کہف کی آیات جن کی بابت ہم یہاں بیان کریں گے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اصحاب کہف کے بعد اس سورہ میں جس واقعے کا ذکر ہوتا ہے وہ ان دو اشخاص کے درمیان مکالمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے پر اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کو 2 باغات عطا کیے، ان باغات میں انگور تھے اور ان کے گرد کھجور کے درخت بھی تھے۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور ان میں زبردست پیداوار بھی ہوئی۔ ان باغوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے ایک نہر بھی جاری کر دی۔ اس کا ایک ہمسایہ جو غریب بھی تھا ایک دن اس سے باتیں کرنے لگا تو وہ شخص کفر کرنے لگا اور مغرور ہو کر بولا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور مجھے کبھی نہیں لگتا کہ میری یہ دولت کبھی ختم ہو جائے گی، اور مجھے یہ بھی توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ اگر ایسا ہوا تو میں اپنے رب کے یہاں سے اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے؟ اسی نے تو تجھے پیدا کیا ہے اور تجھے ایک پورا آدمی بنایا۔ اس ہمسائے نے کہا کہ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اور اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت آ جائے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے۔ پھر بعد میں بتایا گیا کہ اس کے باغات اجڑ گئے اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، اور اس نے افسوس کے ساتھ کہا کہ کاش وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اب اگر ہم ان واقعات کا عمیق تجزیہ کریں تو کچھ باتیں موجودہ دور جو آخر الزماں ہے کے حوالے سے ہم پر بخوبی واضح ہو جاتی ہیں۔ یہاں اس شخص کی بیش بہا دولت کا ذکر ہے جس کے 2 باغات ہیں۔ اگر ہم موجودہ دور کے مغربی ممالک کی طرف نظر ڈالیں تو ہمیں ان ممالک اور ان کی عوام کا حال بھی اس شخص جس نے کفر کیا سے بہت مختلف نظر نہیں آتا۔ مغربی ممالک کے پاس بھی اس شخص کی طرح 2 باغات ہیں، یعنی ایک تو ان کی معاشی طاقت اور ان کی عسکری قوت۔ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے حوالے سے مغربی ممالک پر اپنی یہ بے شمار رحمت برسائی ہے، لیکن جب ہم ان ممالک کے عوام اور خواص سے بات کریں تو اور ان کو اللہ کی طرف بلائیں تو ان کا عمومی جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ایسی کوئی ذات موجود ہے، اور اگر ہے بھی تو جب بھی کوئی فیصلہ ہوا تو ہم ہی کامیاب ہوں گے، کیونکہ اگر فلاح پانے کا کوئی راستہ ہے تو وہ ہمارے ہی بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہے۔ اور اس فلسفے کو پھیلانے میں غریب مسلم ممالک کے نام نہاد جھوٹے، فریبی اور دھوکے باز دانشورین جو عقلی طور پر سطحی ذہنیت کے لوگ ہیں ان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ یہی کہتے ہوئے ملیں گے کہ ہمیں دنیاوی ذرائع اور اسباب پر ہی توجہ دینا چاہیے اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کو ہمیں ایک طرف رکھ دینا چاہیے، کیونکہ جو تم دنیا میں کر رہے ہو بس وہی کافی ہے، اور اگر آخرت میں تمہارا حساب بھی لیا گیا تو یہ دنیاوی اعمال جو بظاہر بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں تمہارے کام آئیں گے۔ اس کے ہمسائے کا حال آج ان بیچارے غریب اور جنگ زدہ مسلمان
ममालिक की आवाम का सा है जो रोज एक नया लेक्चर सुनते हैं। कभी इनसे मिस्र में मुजाहरे करवाए जाते हैं कि जमहूरियत के हुस्न की देवी की पूजा करो। पाकिस्तान में IMF के चुंगल में फंसाने के लिए तरह तरह के दुनियावी खौफों में मुब्तला करके महंगाई, बेरोजगारी और इशराफिया की बदनवानी जैसे खौफनाक मसाइल की तरफ इनका रुख मोड़ दिया जाता है। तो कभी सूडान और अल्जीरिया में इनके साथ बड़े बड़े धोखे किए जाते हैं, तो कभी किसी मुल्क में खाना जंगी कराई जाती है और वहां के ममालिक को कहत में मुब्तला कर दिया जाता है। मगर मोअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, यहाँ इन आयात में अल्लाह ताला ने हमारी तस्कीन के लिए एक बहुत खूबसूरत पेशनगोई भी की है, जिसका जिक्र हम अपनी पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के जरिए इस शख्स के दोनों बागात को उजाड़ दिया था, इसी तरह से अल्लाह ताला बिलाखिर अपने इज़्न और हिकमत से इन माशी और अस्करी कुव्वतों का भी खात्मा कर देंगे और कोई ना कोई आंधी इन तमाम निज़ामों को उड़ा कर ले जाएगी। और फिर जो लोग आज इस निज़ाम को खुदा समझकर इसकी पूजा कर रहे हैं, उनको सिर्फ अफसोस के कुछ और हासिल नहीं होगा। आगे की आयत में अल्लाह ताला ने आदम और शैतान के वाक़े का जिक्र किया है और बताया है कि फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, लेकिन शैतान ने नहीं किया, और ये भी बताया कि शैतान जिन्नों में से था। और यहाँ हमें यह भी बताया गया कि शैतान की औलाद भी है, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि हमें कुरान मजीद में कहीं और इस बात का जिक्र नहीं मिलता। और ये भी कि इंसान शैतान की औलाद को अपना सरपरस्त मान लेता है, जबकि वो हकीकतन इंसान के दुश्मन है। यानी आज हम जिस शैतानी निज़ाम को अपना सरपरस्त बनाए बैठे हैं, वो अपनी असलियत में शैतान की औलाद की तरफ से होने के साथ साथ हमारे लिए बेहद नुकसानदेह भी है। यहाँ शायद एक लतीफ इशारा दज्जाल की तरफ भी है, क्योंकि आज तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दज्जाली निज़ाम दुनिया पर छा गया है, और वो दज्जाल जो एक शख्स की सूरत में आएगा, उसका सबको इंतजार है। और क्या पता कि शैतान की औलाद में से कोई जिन जो बेतहाशा ताकत रखता हो, दज्जाल की सूरत में हमारे सामने आ जाए और दुनिया में बड़ी तबाही का बाइस बने। हम दज्जाल के मौजू पे आगे चलकर बात करेंगे। आइंदा आने वाली वीडियो में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के दरमियान पेश आने वाले वाक़ियात, जिनमें इल्म लुदुन्नी के मुतालिक कुरान में जो हिदायत के नूर के सोते हैं, उनसे फैज़याब होना हमारी सादत में लिखा है, तो इंशाअल्लाह उस पर बात होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ डिस्कस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।